نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ محترم المقام جملہ سامعین، حاضرین و ناظرین، سورۃ النحل کی آیت مقدسہ 125 تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اس آیت مبارکہ میں مبلغین کو بیان کرنے کا طریقہ بتایا اور لیکچرار کو لیکچر دینے کا طریقہ بتایا، معلم کو تعلیم دینے کا طریقہ بتایا، مدرس کو درس دینے کا طریقہ بتایا۔ ظاہر ہے ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ محسن انسانیت تھے، مکارم اخلاق کے وہ پیکر تھے، حسن معاشرت کے وہ مجسم تھے، اللہ کی بارگاہ میں عطا کردہ نعمتوں کے وہ قاسم نعمت تھے، اور وہیں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے انہیں معلم کائنات بنا کر کے بھی بھیجا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو تبلیغ کا طریقہ بتایا، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو تدریس کا طریقہ بتایا، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو تعلیم کا طریقہ بتایا، اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ جو لیڈر ہوتا ہے، جو دینی مذہبی یا کسی بھی حوالے سے لیڈر ہوتا ہے، وہ اپنے نمازیوں کو، اپنے سامنے والے بیٹھنے لوگوں کو اور اپنے ورکر کو، اپنے دوستوں کو اللہ اس کے رسول کا پیغام کس طریقے سے پہنچائے، اور پھر جو ہمارے نمازی ہیں اور اگر کوئی سیاسی لیڈر ہے، ان کے ورکر ہے، وہ اپنا جو قائد کا پیغام ہے، اپنے لیڈر کا پیغام ہے، وہ قوم تک کیسے پہنچائیں، اگلے لوگوں تک کیسے پہنچائیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، میرا سنانا یہ مقصد نہیں ہوتا، بلکہ میں اس پر عمل بھی کروں۔ آپ کو سنانا مقصد یہی ہوتا ہے، ہم سب مل کر اس پر عمل بھی کریں اور اللہ اس کے رسول کے میسیجز کو، اللہ اس کے رسول کے پیغامات کو، اللہ اس کے رسول کے ارشادات کو، اللہ اس کی حبیب کی تعلیمات کو جو ہے وہ دنیا میں عام کرے۔ ہم کوئی کار خیر دیکھیں تو لوگوں کو بتائیں، کوئی اچھی بات سنیں لوگوں کو بتائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، علی اگر تو کسی کو تبلیغ کرے، کسی کو میرا پیغام پہنچائے، اللہ کا پیغام پہنچائے، قرآن کا پیغام پہنچائے، حدیث کا پیغام پہنچائے، اور وہ شخص تیرے کہنے پر اس پر عمل کرنا شروع کر دے اور اس پر کار بند ہو جائے، تو میرے حبیب نے فرمایا، علی آپ کو پتہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کا ثواب کتنا ہے، اس کا اجر کتنا ہے۔ آپ نے فرمایا، عرب کے لوگ جو تھے ان کے ہاں سرخ اونٹ جو تھے وہ بڑے قیمتی تصور کیے جاتے تھے، اور ان کے ہاں وہ بڑے جو ہے وہ سمین تصور کیے جاتے تھے، اعلیٰ درجے کا مال تصور کیے جاتے تھے،
میرے حبیب نے فرمایا تم میرا کوئی پیغام سنو اور سامنے کسی تک پہنچا دو اور وہ عمل کر لے تو جتنا کوئی سرخ 10 اونٹ اللہ کے راستے میں مال کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اور تمہارے پیغام کو سن کر کے اس پر عمل کرنے والا عمل کرتا ہے، اللہ تمہارے اعمال میں بھی اتنی ہی نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ سن لیا بھائی ٹھیک ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جمعہ پڑھ لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ نہیں میرے بھائی، یہ اللہ اس کے رسول کا پیغام ہے۔ یہی وجہ ہے، میں آپ کو صحیح بتاؤں، سابقہ قوموں کے جو نبی تھے، ان کے جو امتیں تھیں، انہوں نے یہی غلطی کی، اپنے نبیوں کے پیغام کو عام نہیں کیا، اپنے نبیوں کے میسیجز کو عام نہیں کیا، اور پھر جو ہے قوموں نے جو بڑے سردار بن کر کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس کے اندر تحریف کر ڈالی، انہوں نے اللہ کے کلام کو رد و بدل کر دیا۔ مگر یہ اللہ اس کے حبیب کا جو پیغام ہے، یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کا وعدہ کر چکا ہے، اس کے دفاع کا وعدہ کر چکا ہے، اور قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم نے محبوب کا پیغام اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم نے وحی جلی بھیجی، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم نے وحی خفی بھیجی، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم نے قرآن اتارا، ہم نے تبیان اتارا، ہم نے تبیین اتارا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کے وعدہ نبھانا ہے کہ ہم قیامت تک اپنی آیات کی بھی حفاظت کریں گے اور محبوب کی تعلیمات کی بھی حفاظت کریں گے۔ آپ یا میں یہ سمجھوں کہ یار چھوڑو، مولوی صاحب کا کام ہے، مولوی صاحب دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ اچھی بات لوگوں تک پہنچاؤ، اچھا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک، اے حبیب اپنی امت کو، میری مخلوق کو اور کائنات میں رہنے والے لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے۔ اب سوال یہ ہے رب کا راستہ کون سا ہے؟ یہ تو ہمیں پتا چلنا چاہیے۔ رب کا راستہ کون سا ہے؟ سبیل رب کون ہے اور طریق رب کون سا ہے؟ علماء نے اس کے کئی جواب لکھے ہیں، مفسرین نے اس کے کئی جواب دیے ہیں۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے۔ دین اسلام رب کا راستہ ہے، جنت کی طرف دعوت دینا یہ رب کا راستہ ہے، ہدایت کی طرف بلانا یہ رب کا راستہ ہے، صراط مستقیم کی دعوت دینا یہ رب کا راستہ ہے، قرآنی پیغامات پہنچانا یہ رب کا راستہ ہے۔ علماء نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت اے بالنبوت، فرمایا حبیب آپ دنیا کو پیغام توحید بھی پہنچائیں، پیغام رسالت بھی پہنچائیں۔ یہ بڑی نکتے کی بات ہے۔ یہ پیغام توحید یہ رب کا راستہ ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ رب کے راستے کی دعوت دے رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے میرا رب اللہ الصمد بے نیاز ہے، وہ رب کے راستے کی دعوت دے رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا رب اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہم اثر نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، یہ رب کا راستہ ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے ہمارے آقا جیسا بھی کوئی نہیں ہے، محمد مصطفیٰ جیسا بھی کوئی نہیں ہے، مقام محمد جیسا اپنے حبیب کو اللہ نے عطا فرمایا، کسی نبی کو یہ مقام عطا نہیں فرمایا، وہ بھی اپنے رب کے راستے کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے کیا ارشاد فرمایا
ادعو الی سبیل ربک، اے حبیب اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے۔ ایک سوال ہے، حبیب کو یہ تو نہیں کہا جس کی طرف بلانا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ یعنی حضور ہیں داعی، بلانا ہے رب کے راستے کی طرف، کس کو بلانا ہے یہ اللہ نے نہیں بتایا، کس کو دعوت دینی ہے یہ اللہ نے نہیں بتایا۔ اور یہ بلاغت کا قاعدہ ہے اور علماء معانی کا قاعدہ ہے کہ جہاں پر مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے اور اس وقت حذف کیا جاتا ہے جب اس کے اندر عموم پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، اس کے اندر عموم پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ادعو الی سبیل ربک ای من ارسلت الیہ، اے حبیب جس کی طرف ہم نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، جس کی طرف ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، جس کی طرف ہم نے آپ کو داعی بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، جس کی طرف ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر کے بھیجا ہے، جس کی طرف ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ہم نے تو نبی کو سارے لوگوں کے طرف نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، عالمین کے لیے حضور نبی اور بشیر بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ اور قرآن میرے حبیب فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں تو ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اور قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب آپ کائنات کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، تو آپ ساری کائنات کو میرا پیغام پہنچا دیجیے۔ اور میں آپ کو صحیح اب اگلی بات بھی سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، عالم ارواح میں اللہ نے ساری روحیں اکٹھی کی، ہم آپ سارے اکٹھے تھے، ماء و شما سارے اکٹھے تھے، اور چنین و چنا سارے اکٹھے تھے۔ اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جیسے آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ساری روحیں اس وقت خاموش تھیں۔ اللہ نے ساری روحوں سے پوچھا تھا، سارے نبیوں کی روحیں موجود تھیں، سارے اولیاء کی روحیں موجود تھیں، سارے کتب کی روحیں موجود تھیں۔ اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب پر خاموشی طاری تھی۔ میرے رب نے دوسری مرتبہ پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب پر خاموشی طاری تھی۔ میرے رب نے تیسری مرتبہ پوچھا الست بربکم، سب خاموش تھے۔ اور اس وقت جس ذات نے سب سے پہلے اس بات کا اعلان کیا کہ رب کی معرفت کہاں سے ملے گی، اس بات کو بتایا، پیغام توحید کا پتہ کون بتائے گا، اس وقت سب سے پہلے میرے اور ہمارے آقا نے کہا تھا بلا اے میرا رب، ہم سب مانتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ پتہ ہے آپ کو، یعنی سب سے پہلے جس نے رب کی شناسائی کرائی، رب کی شناسائی کرائی، رب کا وضاحت، رب کا رب ہونا بتایا، علماء یہی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں سب سے پہلے جس نے یہ کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پالنے والا ہے۔ اور رب کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی شے کو درجہ کمال تک پہنچانا تھوڑا تھوڑا کرتے، اور کسی شے کو جو ہے درجہ عروج تک پہنچانا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے رب کے رب ہونے کا اعتراف کیا، فرمایا اے میرے رب، تو ہی ہر شے کو
درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے، تو ہی خیر شر کو درجہ عروج تک پہنچانے والا ہے۔ سب سے پہلے جس نے اپنے رب کا اعتراف کیا، اپنے رب کا اقرار کیا، اپنے رب کی ربوبیت کا اعتراف کیا، وہ رب کعبہ کی قسم، میرے اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتہ ہے یہ ایک اصول ہے، حدیث پاک میں ہے کہ کسی نیک کام کی کوئی بندہ بنیاد رکھتا ہے نا، نیک کام کی بنیاد رکھتا ہے، اور جب تک وہ نیک کام ہوتا رہے گا، وہ نیک عمل ہوتا رہے گا، نیک کام کی بنیاد باقی رہے گی، اور اس کار خیر کا عمل ہوتا رہے گا، اس کا ثواب اس بندے کو ملتا رہے گا جس نے بنیاد رکھی تھی، جس نے ابتدا کیا تھا، جس نے آغاز کیا تھا، جس نے افتتاح کیا تھا۔ یہ جو افتتاح ہے نا، یہ دینی کام کا افتتاح ہے۔ ہاں، یہ بھی یاد رکھیے گا، ہمارے ہاں شہ نما کے افتتاح کے لیے صدر صاحب پہنچ جاتے ہیں جی، فلاں شہ کے افتتاح کے لیے وہ کوئی دنیا دار پہنچ جاتا ہے۔ یہ تمہارا دھندا ہے، تم اپنے کرتے رہنا۔ جب ہم کہتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے کار خیر کی افتتاح، تو قاعدہ یہی ہے، جو نیکی کی بنیاد رکھتا ہے جب تک وہ نیکی ہوتی رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی کار خیر کی بنیاد رکھتا ہے، کار خیر ہوتا رہے گا، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اللہ نے سب بندوں سے کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، سارے خاموش رہے، اور سب سے پہلے جس نے رب کو ماننے کا اعلان کیا وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ رب چاہتا ہی یہی تھا کہ پہلے پہل میرا حبیب جواب دے، تاکہ قیامت تک جتنے لوگ مجھے مانتے چلے جائیں اور میری ربوبیت کا اعتراف کرتے چلے جائیں، سب کے سب کا ثواب میرے محبوب کے کھاتے میں بھی چلا جائے، میرے محبوب کے حصے میں بھی چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اللہ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے۔ اگر کوئی توحید کی طرف، تو رب کا راستہ نماز ہے۔ اگر کوئی نماز کی طرف بلا رہا ہے، یہ رب کا راستہ ہے۔ رب کا راستہ حج ہے، کوئی حج کی طرف بلا رہا ہے، یہ رب کا راستہ ہے۔ رب کا راستہ خدا کی عبادت کرنا ہے، کوئی اس طرف بلا رہا ہے تو یہ رب کا راستہ ہے۔ اور رب کا راستہ نبی پر درود و سلام پڑھنا ہے، کیونکہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ رب کا راستہ ہے، جو کچھ اللہ نے اتارا ہے وہ رب کا راستہ ہے۔ اگر کوئی اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے، وہ بھی رب کے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ کوئی سجدے کی طرف بلا رہا ہے، وہ بھی رب کے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ اور کوئی درود و سلام کی طرف بلا رہا ہے، وہ بھی رب کے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔